ذرا اچھا نہ بولو ارباں تے کھرباں دا بجٹ لین والے یونیفارم والے ذرا منو دستے صحیح تو سید بھی ہے تو چیف بھی ہے تو حافظ بھی ہے تو سید بھی ہے تو چیف بھی ہے تو حافظ بھی ہے تو رمضان بھی ہے اے سارا کچھ اللہ نے سب کوئی تنو دیتا ہے بھی طاقت بھی ہے میں عاصم منیر ایک جملہ میں تنو عرض کرنا چاہنا جی ایچ کیوں نے وچ ایک واری کہہ دے اور سارا کفر سن لے اگر فلسطین تو شام تو پہلے باہر نہیں جاتے ہو میں عاصم آ رہا ہے رزق کدوں تقسیم ہوتا ہے صبح سویرے اللہ بڑھتا ہے اثر تو بعد شام میرے لوگ افطاری کراتے ہیں تو لوگ بڑھتے ہیں صبح دیتا ہے تو راتی بڑھتے ہیں کسی کا سبحان اللہ دین کے بھی سکی کوئی نہیں ہوتا کتنے کنجوس ہو کہ سبحان اللہ بھی اونچا نہیں کہتے ایک بار ادھر دل لا کے آکھو ایک بس جملہ سناوا پھر مضبوط کی طرف آوا ایک بابا ہے نا میاں محمد بخش عارف کھڑی سبحان اللہ اور تکڑے اتنے سان کے فرماتے ہیں قبر میری جو پنجیڑی ہوتی تے خلقت گلا کرنی تو حضرت محترم صبح سویرے کی گاڑی نکل جائے سبحان اللہ کدے پرندیاں کولوں بھی سونا لگا کرو کہ سویرے سویرے کتنے چلے ہو سبحان اللہ الو کی طرح 12 بجے تک سون آئے ہو ذرا میری گلا پیار نہ سو سبحان اللہ صبح سویرے پرندے نکل دے سبحان اللہ پھر غروب آفتاب کو پہلے واپس ہو جائے سبحان اللہ زندہ باد اسی ساری جاری سنتے رہنے ہیں راتی چوکا چ بیٹھے رہے ایسا کون ہے ہم مسلمان ہیں بے شک ہم مسلمان ہیں اللہ اکبر میاں صاحب فرماتے بھائی نکلیا تو دیکھنا کیا کہ ایک کوئل چلی ہے نا کوئل وہ اپنے بچہ نہ گلا بھی کرتا کدے گھوسلے چبار کدے اندر کدے ادھر کدے ادھر میاں صاحب فرماتے میں ویکھی جا کیا فرماتے اس ساری گالا میں نچوڑ کی کٹیا کہ وہ اپنے بچیاں کو کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں تواڈے رزق کی تلاش وچ تے فکر مند نہیں ہونا میں شام تک رزق لے کے آواں اگر نہ بھی آ سکی نا تے غم نہیں کرنا ہو سکتا ہے میں کوئی شکاری شکار کر لے یا میں واپس آواں تے تانوں کوئی کٹ کے لے جائے تانوں کوئی شکاری لے جائے فکر نہیں کرنا رزق دین والی اللہ دی ذات میاں صاحب نے نچوڑ کرے میاں صاحب نے اتھرو کہ آپ نے ایک شعر وچ کیا جڑا شعر اور تو اپنا سنانا ہے تے تہاڈا ذوق دیکھنا ہے میاں صاحب فرما رہے ہیں صبح سویرے کالی کوئلے صبح سویرے کالی کوئلے نہ بول دکھاندی نہ بولی صبح سویرے کالی کوئلے نہ بول دکھاندی نہ بولی لا بس تیرے لا بس میرے لکھیا کیسی چوری کوئی پر سمجھ نہیں آئے گا بڑا قیمتی شعر تھا رزق کے پیچھے نہیں جانا ایسے ہو جاؤ کہ رزق تمہارے پیچھے آئے ایسے ہو جاؤ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اچھا بولو اور مضمون آج بدل تھا کہ اما عائشہ صدیقہ
عائشہ صدیقہ کون ہے؟ بس ایک جملہ دو ٹائم نہیں ہے. صدیقہ بنت صدیق اکبر. جملہ کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. لیا جملہ کرو ایک جملہ. ساری کائنات دیکھو کوڑے تینو حابے دہن مصطفیٰ دا کھوج. علی دی اکھ دکھے دکھ مبارک نبی دا علی دی اکھ وچ. قطادہ دی بدر دے وچ بازو ٹوٹ جاوے کٹ جاوے لحاظے دہن مصطفیٰ دا لگے تے جڑ جاوے. ہر جگہ پہ دکھ مبارک مصطفیٰ دا گیا لیکن ایک عائشہ ہے. حضور کا تھوک مبارک توجہ رہے ہر جگہ پہ ڈالا گیا. ایک عائشہ ہے جس کا تھوک مبارک مصطفیٰ کے اندر تشریف ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ حضور کا آخری وقت ہے. وصال مصطفیٰ کا ٹائم ہے. حضور کی طبیعت چاہیے. عبدالرحمن بن ابی بکر عائشہ صدیقہ کے بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے مسواک لٹکائی تو حضور کا خیال ہوا مسواک کی جائے. عائشہ سمجھ گئی کیونکہ رازدار مصطفیٰ ہے حضور کی زوجہ ہے جس کے لیے سورہ نور نازل ہوئی. وہ عائشہ ہے پوچھا بولو جس کی سچائی کی گواہیاں اللہ نے دی وہ عائشہ ہے. آپ نے وہ مسواک لی اب وہ حضور کو پیش کی تو سخت تھی. حضور نے چاہا کہ اسے نرم کر کے دیا جائے تو انہوں نے کہا میں اسے کوٹ کے کہیں نرم کروں تو مصطفیٰ کریم نے اشارہ فرمایا. انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر اسے نرم کیا. جب نرم کیا تو عائشہ صدیقہ اسے دھونے کے لیے توجہ کی تو مصطفیٰ نے منع فرمایا. وہی تھوک والی جو مسواک کی وہ مصطفیٰ نے اپنے منہ میں ڈال رہی ہے. اب یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ شان ہے عائشہ صدیقہ کی. واحد ایک خاتون ہے عائشہ جو کنواری ہے جس سے میرے مصطفیٰ نے شادی. باقی تمام کی تمام کوئی بیوہ ہے کوئی متعلقہ ہے اور ایک عائشہ ہے. اب شادی کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے یہ رشتہ پسند کیا. دو رشتے اللہ نے پسند کیے ہیں. توجہ رہے ایک فاطمہ دادی کے لیے ایک عائشہ کا نبی. یہ دو رشتے اللہ نے پسند فرمائے ہیں. ایک عائشہ کا نبی کے لیے ایک فاطمہ کا. حضرت محترم یہ وہ عائشہ ہے جس کے لیے کہا گیا نور علی 18واں پارہ ہے سورہ نور ہے عائشہ صدیقہ کا ذکر ہے. اور یہی جملہ کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. حضرت محترم یہ محبت و عقیدت کے جملے یہ تو عائشہ کی بات ہے. اب دوسرا بدر بھی ہے اور اگلے جمعے میں نے مولا کائنات کا ذکر سنا. یہ ذہن میں رہی اس لیے میں شاٹ کر رہا ہوں اور کسی بات کو چھیڑ نہیں رہا ہوں. اب حضور نے مکہ پاک تبلیغ کی کیا کیا تو لوگ مسلمان نہیں ہوئے. چند بندے عرصہ کتنا گزر گیا 10 سال سے میں 12-13 سال گزرا تو چند بندے ہجرت ظلم کیا نہ ہوا. حضور کو اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا اللہ کے حکم سے چھوڑنا پڑا. چھوڑ کے آئے 2 ہجری آئی 313 ہے. فرمایا سو جا ذرا للکار کے پوری دنیا میں آپ کو فرما ہے کتنے نے کچھ بولو تسی تباہی ہو کے بیٹھے ذرا ایک بار پھر کہہ دو 313. اس میں بچے بھی ہیں اس میں بوڑھے بھی ہیں اس میں جوان بھی ہیں
اس میں مہاجر بھی ہے، اس میں انصار بھی ہے، اجمی بھی ہے، عربی بھی ہے. ذرا بول رہے 313. اب اس کا پس منظر میں بیان نہیں کروں گا، صرف ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کا حکم فرمایا محبوب اور ہاتھ اڑا نہیں رکھنا. سبحان اللہ. اب کچھ نہیں کہنے استاد کی حق سے اڑا رکھا. سبحان اللہ. اے جی تو میرے ہاتھ سے تھوڑا نہیں، میرے کو تھوڑا کرو پر گل پر یاد ہے. ہاتھ تھوڑا شروع اتنے رکھی ہے جتنے کو بندے نہ پتر ہوئے. حضرت موضوع پر توجہ فرمایا ہوں تک سوڑیا ہاتھ تھوڑا رکھا ہے. یہ اللہ میں جھکو کرنے تو ہٹے رستے ایسا کیا ہاتھ تھوڑا رکھا ہے. یہ نہ کبھی والے آپ کندے ہو سکتے ایسا کیا ہاتھ تھوڑا رکھا ہے. یہ نہ سجدے ہی کسی کے اور جنہیں کام کو رکھ دیا ایسا کیا ہاتھ تھوڑا رکھا ہے. معبود اور ہاتھ تھوڑا دروچہ بولنا یہ ہے کتنے یہ سارے نکے بڑے حضور نے آج بٹھائے نا صحابہ اکرام جو سارے نہیں چند اتنے انصار نے مہاجر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا تو جنگ کرنی ہے بدر آئی. کیا خیال ہے تھوڑا بھائی؟ سبحان اللہ. مولا علی اٹھے. کون اٹھے؟ مولا علی اٹھے. حضور نے فرمایا اجلس یا علی. اے علی بیٹھ جا. اور حضور بھی کہہ سکتے سارا اجلس علی، علی بیٹھ جا. حضور نے فرمایا اجلس یا علی. اور بات کو نہیں سمجھ آئی. حضور نے فرمایا اجلس بیٹھ جا، پھر بھی ٹھیک سی. اجلس علی بیٹھ جا، پھر بھی ٹھیک سی. حضور نے فرمایا اجلس یا علی. اے علی بیٹھ جاؤ. پتا چلا علی کو یا علی کہنا یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کو یا رسول اللہ کہنا یہ علی کی سنت ہے. بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. ضرور چلو اور شاہ کے بنا بچی کر جانا. ضرور چلو بیٹھ کے علی دوبارہ فرمایا. دوبارہ پھر علی کھڑے ہو گئے. تیسری باری علی پھر کھڑے ہو گئے. حضور اللہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے نا وہ انصار کو سمجھ آئی کہ نبی اٹھتے نے تو مہاجر تو کتنے حضور کی توجہ ساڑھے آپ کریں نبی والے ساڑھے آپ بڑی توجہ کروا لیں. پھر ایک انصاری اٹھیا عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریا والیہ میں نواں مسلمان ہوا منو عطاب رسول نہیں آنے نبی دی بارگاہ چ بولن دا انداز نہیں آتا. چھوڑیا تسی کنے بچاندے ہو تہاڈے سامنے کنے بولیا جا سکدا ہے. منو عطاب نہیں میں سردار میں کسے دے سامنے اج تک بولیا نہیں. ہر کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہوندا ہے لیکن منو محسوس ہوا ہے کہ تہاڈی مراد ہے میں بولاں یا سردار ساڈے وچ کوئی بولے. حضور نے نگاہ والا دسیا ہاں میری مراد ہے تے او کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوئی قوم موسیٰ تے نہیں کہ گل جگ دی آوے تے اسی کبھی فضحب انت ورتو کا فقاتلا کسی تے بہتا خدا جا کے لڑو. نہیں سوڑیا کملی والے اگر تہاڈی مراد ہے تے جتھے تہاڈے پسینے دا قطرہ گرے گا اسی اپنے خون بہا دواں گے. تیاری کر لو اور زیادہ سامان کوئی نہیں 2 گھوڑے 70 اونٹ تھوڑا جہا سامان مسلمان تلوارا نہیں زیادہ کوئی نہیں. مسلمان ذرا غور نہ سمجھے رب العالمین ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. سونیا ویلا بھی یاد کرو کیڑا بھئی رب نے سانو فرمایا سبحان اللہ بلکہ شہری اتنی زبردست کی دیئے یاد کر شکر کر نہیں اسی کدے گل کی دی نہیں تے رب فرماتا سونیا وہ میلا تے یاد کرو اور گل تے یاد کرو.
جب تسی بے سازو سامان سونا تے اسا پھر کے نہیں کیتا میں کہ یا اللہ تو تے کل کوے تے کائنات تے کافر مسلمان ہو جان ایک گلا سنن دی لوڑ کیڑی پر میں دل چاہتا ہے گل میری ہوئے کرے یار میرا اللہ تے محترم بڑی توجہ تے محبت والا قد نصرک اللہ نے بھی پتا کیا سب کو پتا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے سر و سامان تھے کسی بدر دا مقام سی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا سامان لے کے آئے نے کسی بھی ہاتھ وچ ڈانگ چاہیے کسی بھی ہاتھ وچ کوئی ہے چاہیے کوئی بھالا ہے کوئی ڈنڈا ہے بس اس طرح لے کے آ رہے ہیں میں کیا کتنے چلے ہو انہاں ڈنڈیاں دے نال اگے ساری کائنات دے کفر نال جنگ کرے جا رہے ہیں
گالیاں دیتا ہے. مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو. چھوڑیا حضور کو گالیاں دیتا ہے وہ دیا سی دیتا سی رسوا ہے کہ نا. اللہ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں بنو قسم رب ذوالجلال دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان میری انگلی دا اشارہ اس کارے گھوڑے دی طرف پہلے پہنچے ہے یا چھوٹے چھوٹے ننے ننے مجاہد اتنے پہنچ چکے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ابو جہل اونچا گھوڑا سردار کا گھوڑا وہ نکے نکے بچے پیدے نہ لتا کٹی. ابو جہل تھلے آ گیا تو تھلے آن تو بعد درچہ ہو رہا تھلے آن تو بعد ان واصل کا جہنم کیتا. ایک بھائی شہید ہو گیا تو دوسرے کا بازو کٹ گیا تو تھوڑا جا اریا ہویا تو کسی صحابی نے کیا کہ تکلیف دے جائے گا میں انہوں تلوار میں کٹ دوا تو ننا جا مجاہد جواب کی دے میں کہتا تکلیف دے بڑی ہو رہی ہے تسی کٹ دوا تو تکلیف دور ہو جاوے پر میں نہیں کٹن دوا گا. اگر کیوں نہیں کٹن دے ہوگے اگر کٹن دیتا دوا جو جوڑن والا نے جوڑ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر کیا ہویا وہ بازو کٹ دیتا حضور نے سامنے آیا تو فرمایا بازو کٹ اگر یا رسول اللہ تے کٹیا گیا سرکار نے فرمایا کتے وہ لہذا ٹوٹ گئے. حضور نے رکھیا لوہا پہ دہن لایا روچہ بولو اڈیاں جوڑ جانیاں میں ڈاکٹر مائے میں کہا بائیو کیمسٹری فزکس پڑھے ہیں اور کہ اللہ کا نبی جڑ کے بازو ایک اور بھی پھرتا پھرتا آیا جدی آنکھ دا ٹیڑھا مار کر ایک تسمہ آیا حضور نے فرمایا اے قطادہ چھوڑ اے تیری آنکھ کی ہوا تیری آنکھ کو کیا ہوا ایتھے مولیاں تقریرہ شروع کر وہ کوئی انسان میں پتر بڑھو ہے پتہ نہیں جمعے کے تھے حضور کو علم ہوتا تو حضور کیوں پوچھتے کیا ہوا ہے. یہ تقریریں کر رہے ہیں اتنے حرامتیں جمعے ہیں کیا کرنا ہے میں کو لفظ کوئی نہیں ذرا چاہے بولو انپڑھ جراجیاں انپڑھ بندے کو لفظ کاٹو ذرا بولو. اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ علم نہیں ہے کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ پیار ہو جاتا ہے. اچھا تو میں یہ دو مثالہ دینا چاہتا اور پتہ ساری زندگی ایسا پڑھا ہے پیچھے کی تھی تو علم میں چلو تو اڈے جی ابا ہے پتر پڑھتا ہوئے پیا لکھتا ہوئے پیا ریاضی حساب پیا کرتا ہوئے ابا پتر کرے پتر دو تے دو دو تے دو کتنے میں چار ابا چار پتر چار نہ کے کہ لوگ کیا پتر کو ساڑھے ابے پتہ ہی کو نہیں ابا ساڑھے کو میں پوچھتا پوچھنا بغیر علم کی دلیل حضور نے کی فرمایا تیری آنکھ کی ہے کہیں گے دو اور دو کی دلیل دے کر حضور کے علم کی بات کرتے ہیں. میں کہا میں قرآن میں چلی دسا موسیٰ علیہ السلام کا قد سی 6 گز 6 دو 18 فٹ آپ کا جڑا سوٹا سی نا وہ سی 7 گز 21 فٹ اونچا بولو. پہلے ڈانگاں کی جو لڑائیاں ہوئی سن نا تے گراواں وچ باس دیا ٹکوریاں سر یا پیروں میں جو ہویا سر تو قد تو بڑیاں ہویا سر اونچا بولو
تو موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا کتنا ہے؟ 7 گز تے قد کتنا ہے؟ 6 گز تے ہاتھ بھی تے گز ہی کو ہے جو سوٹا پھڑے اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا اللہ فرماتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی میں سارے علاج رکھے نظر کیا بول رہے ہیں اللہ نے 6 گز کا موسیٰ بھی نظر پہ آتا ہے 7 گز کا سوٹا بھی نظر پہ آتا ہے سجا ہاتھ بھی پہ نظر آتا ہے پھر پوچھا بھی روڑ کریے یہ کیا ہے پتا چلا کیا ہے یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے کبھی کبھی پیار کی دلیل نہیں ہو جاتی جو گھر پوری ہوئی ادھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ما دل کا بھی یمینے کا یا موسیٰ اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا جائز نہیں میں کہیں اللہ سے پوچھو کس کو یا کہہ رہے ہیں ذرا اچھا جواب دو سورہ طٰہٰ رکوع پہلا تو کہتا سبحان اللہ 6 مہینے پہلا کی کیا باطل کا بھی یمینے کا یا موسیٰ تیرے سجدے ہاتھ کی اور کا جواب کی سی قالا عصای یا اللہ سوٹا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا جواب نہیں دیتا بڑا لمبا جواب دیتا قالا عصای گھر جواب پورا ہو گیا سوٹا پوچھا تو یا اللہ عصای اور فرمایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی فيها معارب أخرى یا اللہ میرے سجدے ہاتھ جو سوتا ہے من بکریاں نے پتیاں دی لوڑ پڑے نہ درختاں تے مار کے پتے جا لینا نہ پتھراں تے مار کے رستے بنا لینا نہ پانی کڈ لینا یا اللہ سوتا تے ایکے پر کم بڑے لے لینا سبحان اللہ اللہ کو علم تھا پوچھنے کی ضرورت کیا تھی اب ایک جملہ کہہ دوں اللہ نے حشر کے میدان میں سب روح اکٹھی کی روح اکٹھی کی نا ایک امت گزر رہی ہے وہ امت مصطفیٰ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا الہی یہ امت مجھے دے تاج سرہ پہ سونے امام پہ چمکدے چہرے جناب اگے ہوگے استاد تے پیچھے مقتدی ایک لگ دے پیچھے دوجے استاد پیچھے تریجے استاد منتے شنتے تے تسی استاد کوئی بھی پر ایسا بہت ہوئی ایسا پان آنے میں رسے تے درود رہا بننا کچھ آسان اٹھے بھی کوئی نہیں درد چاہے ہو اور ایسا درود رہا کے پان ادھر لوگ تو صحیح نا کیونکہ ہم بے وفا نہیں ہیں ہم عباس کے ماننے والے ہم وفا ہم نے پڑھی رہا تو میں کیرت کر رہا بھائی توجہ نا کیرت کرتا سکتا جناب موسیٰ علیہ السلام آسا آسے بگرنی اشر کا میدان یہ امت یا اللہ مجھے دے فرمایا موسیٰ ایک امت دسا یار کو دے چھٹی ہے سارے یار دی امت نے اتنا لوگ پہ جا موسیٰ علیہ السلام دیر نہیں لائی موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا اللہ جے کہ امت میں نہیں نہ دینا ہے تو پھر میں نے اس امت سے شامل کر رہا ہے اتنے نصیب والے ہو اتنے مقام والے ہو کہ اللہ نے تو امت مصطفیٰ سے پیدا یا اللہ یہ اتنا جے تو کہہ رہے ہیں انہیں کوئی انہیں دی قابلیت ہے پتہ نہیں بروا کہ کیا بڑا بھائی امام محمد کو بلایا امام محمد غزالی جلد آئے نا انہیں دلو آئی فرمایا موسیٰ کا ایک نکاح جے آئے جنہ گل بات کا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام فرما دے باعث کو کم وعدہ نہ کی پیان فرما دے اسمی محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی صاحب انہاں کہا دار پھر نکیا میں تیرے کو تیرا نام پوچھے ہے تیرے ابے تے تیرے دادے تے تیرے پردادے کا نہیں پوچھیا تے امام محمد نے کو جواب دیتا رب نے تہاڈے کول صرف سوٹے دا پوچھیا سی اے نہیں پوچھیا سی کہ پتے بھی جان دے ہو
درخت بھی لاتے ہو دریا بھی بھاتے ہو یہ نہیں پوچھا سی راہ بھی بناتے ہو تو سب اتنے وقت جواب دیتا میں سمجھا تو قیامت تک میں جواب سن نہیں آیا اچھا بول رہا نا کیڑی کوئی گل تو سنا گرام دیا گلا چھڑ جاؤں ادھر جنگ ادھر سونے دے ہاتھ اینڈ اٹھے کہتے ڈراؤن کا کیا کام ہے اور لوگ دے ہاتھ اٹھے پھر آپ نے فرمایا سونے یا گل کی اگر سارا ساسا لے کے آ گئے ادھر ہزار دے لگ باقی ادھر 313 فرمایا جانا کیڑی گل ہے بسلاست یا اللہ حب الملائکہ اب تک کوئی تزیونی اصل تو ہے 1000 فرشتہ کر کتنا 3000 حضور کے ہاتھ میں ہو گئے فرمایا کہ فلسطی اللہ حب الملائکہ اچھا 5000 ہو کر ذرا پکے پہ ہو جتنی پکے حالت میں کبھی کسی کے دسترخوان پہ افطاری کے وقت آنکھ نہ ہوئی ہے کہ کوئی برما کا مسلمان کوئی فلسطین کا مسلمان شاید روزے کی حالت میں افطاری کو ترس نہ پاؤ شاید اسے پانی کا گھوٹ نہ مل رہا ہو ہمارے سامنے اللہ کی یہ نعمتیں موجود ہیں ہمارے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے مسلمانوں ہر چیز کو مجبور کیا جا سکتا ہے جب ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اگر پورا پاکستان نکلے اور جی ایچ کیو کی طرف رخ کرے اور صرف اتنی اپیل کرے کہ آپ للکار دیں آپ کھڑے ہو جائیں افواج پاکستان نکلے اور پاک فوج للکار دے پوری دنیا کے کفر کو میرا ایمان ہے کہ صرف پاکستان کی افواج پاکستان پوری دنیا کے کفر کے سامنے کھڑی ہو جائے یہ اکیلی ہی فوج ماری ہے پاکستان کی افواج میں اتنی جرأت ہے اس کے اندر اتنی استقامت ہے اس کے اندر اتنی مہارت ہے اس کے اندر ایسے جوان ہیں ایسے ماؤں کے بیٹے ہیں جو ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ نہیں کئی ہزار مرتبہ بار بار شہید ہونا چاہتے ہیں اور پیچھے قوم کا کھڑا ہونا بھی بڑا ضروری ہے قوم من حیث القوم ہم خاموش ہو گئے من حیث القوم ہم بحث ہو چکے ہیں ہماری حمیت ختم ہو چکی ہے ہماری غیرت کے اندر وہ جذبہ وہ جوش اور ہمت نہیں رہی للکار دا پوری دنیا کے کفر کو کہ کفار مسلمان آ رہا ہے یہ مشکل بات نہیں مرنا ایک بار کتنی باری مرنا تو روز میں مرن نہ ایک دن مر جانا چاہتا مرنا ایک دن ہے آپ میں بھی تو مر جانا آپ میں مر کے مردہ ہو جانا آپ میں بھی مر جانا ہے تو مر کے مردہ ہو جانا ہے کیوں نہ اسلام پہ مر کے زندہ ہو جائے پوچھا بول رہے نا پھر مر کے بھی نہ مرے مزے جو مرنے کے عاشق بیان کبھی کرتے مسیح اور خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی رسول کی نالین کا مر جانا یہ زندگی ہے حیات ہے شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ کیا ہے قوم کی حیات ہے یہ نعرے ہیں اور نعروں میں ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں ورنہ یہی ہے کہ اگر چاہے کوئی عورت کہہ دے کہ میرا ٹول سپاہیا کہ جناب اسیڈیا جا بڑھے یہ مردہ رکھا کرنے نکلے ایک مثالہ میں دے رہا وہ بھی عورت تھی اس نے کہہ دیا گھر میں کہا لیکن جوان کا وہ جذبہ تھا اسے ایک للکار کی ضرورت تھی وہ ڈنکو کے نیچے چلا گیا اور اپنی جان دے کر شہادت کا جام نوش کر گیا اور پاکستان کو بقا جو ہمارے ہی بچے ہیں یہ نشان حیدر ہمارے ہی ہیں یہ عزیز بچی ہمارا ہے یہ مناس ہمارا ہے یہ نشان حیدر ہمارے ہیں یہ جو زمین ہے گجرات سے لے کر پنڈی یہ شہداء کے ایک انچ سے بھری ہوئی ہے اور اس میں نشان حیدر وہ ہے جو
یہ میری افواج پاکستان سے بھی اپیل ہے اور اپنے حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے، قومی اسمبلی سے بھی ہے، سب سے ہے کہ یار ایک للکار کی آواز ہی دے دو، ہمیں پتا چلے کہ تم مسلمانوں کے سربراہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا زندہ باد ایسا خوش رہو تو